اللہ پاک نے اس رکوع میں اپنے در کے پھیرے لگانے کی بات کی. الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے جانے پہچانے ہیں. شوال کا مہینہ، ذیقعد کا مہینہ اور 10 تاریخیں ذی الحج کی. حج کے افعال انہی ایام میں درست ہیں. اگر کسی نے ان ایام سے پہلے حج کا احرام باندھا تو جائز تو ہے، مگر کراہت ہوگی اس میں. اور فرمایا کہ حج کو اپنے اوپر لازم اور واجب جو کرے تو احرام باندھ کر، تلبیہ کہہ کر یا ہدی جانور قربانی کے چلا کر یہ حج کو شروع کرے. اور اس طرح گویا کہ اس نے حج کی نیت کر لی ہے. تو جب وہ حج کی نیت کر لے تو اب رفث کا مطلب ہے جمع، یعنی عورتوں کے سامنے ذکر جمع یا کلام فحش کرنا، اس کو رفث کہتے ہیں. نکاح اس میں داخل نہیں. یہ مسئلہ یہ ہے کہ محرم یا محرمہ کے ساتھ نکاح جائز ہے، مجامعت جائز نہیں ہے حج کے دنوں میں. فسوق حج کے دنوں میں جائز نہیں. فسوق کیا ہے؟ معاصی اور سیئات، گناہ کے کام کرنا، یہ بھی حج کے دوران جائز نہیں. مثلا حاجی حج پر گیا ہوا ہے اور اس نے ساتھ والے کا موبائل دیکھا، بہت اچھا موبائل ہے، تو چوری کر لیا، یا ساتھ والے کے ریال چوری کر لیے، یا ساتھ والے کا پاسپورٹ چوری کر لیا، گناہ کا اس کا آب زمزم چوری کر لیا. اب یہ وہ باتیں ہیں کہ جو فسوق میں آتی ہیں، یہ حج کے دوران جائز نہیں ہے. اور بہت ساری چیزیں، دوسرے کے خیمے پر قبضہ کر لیا، دوسرے کی سیٹ پر قبضہ کر لیا، یا دوسرے کی باری تھی اور کسی جگہ جانے کی اور وہاں جانے کے اس کے باری کے اپنی کھینچ لی، چھین لیا اس سے چیز کو، حق کو. اور جدال سے مراد جھگڑا ہے، اپنے دوستوں سے یا خادموں کے ساتھ یا غیروں کے ساتھ، تو یہ جھگڑا کرنا بھی جائز نہیں ہے حج کے دوران، اس کو منع کیا گیا. اس کے علاوہ حج کے بہت طریقے بھی بیان کیے گئے ہیں. اس میں طریقے حج کا مختصر بیان یہ ہے کہ حاجی 8 ذی الحج کو صبح کو مکہ مکرمہ سے منا کی طرف روانہ ہو، وہاں عرفہ یعنی 9 ذی الحج کی فجر تک ٹھہرے، اسی روز منا سے عرفات آئے اور زوال کے بعد امام 2 خطبے پڑھے. یہاں حاجی ظہر اور عصر کی نماز امام کے ساتھ ظہر کے وقت میں جمع کر کے پڑھے. ان دونوں نمازوں کے لیے اذان 1 ہوگی اور تکبیریں 2 ہوں گی، اور دونوں نمازوں کے درمیان سنت ظہر کے سوا کچھ نفل نہ پڑے. اور اس جمع کے لیے امام اعظم ضروری ہے. اگر امام اعظم نہ ہو یا گمراہ بد مذہب ہو تو ہر ایک نماز علیحدہ علیحدہ اپنے وقت میں پڑھی جائے گی. اور عرفات میں غروب تک ٹھہرے، پھر مزدلفہ کی طرف لوٹے اور جبل قضا کے قریب اترے اور مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نمازیں جمع کر کے عشاء کے وقت پڑھیں. فجر کی نماز خوب اول وقت اندھیرے میں پڑھے اور وادی محشر کے سوا تمام مزدلفہ اور بطن عرنہ کے سوا تمام عرفات موقف ہیں. جب صبح خوب روشن ہو روز نہر یعنی 10 ذی الحجہ کو منا کی طرف آئے اور بطن وادی سے جمرہ عقبہ کی 7 مرتبہ رمی کرے. پھر اگر چاہے تینوں جمروں کی رمی کرے، اس جمرہ سے شروع کرے جو مسجد کے قریب ہے، پھر اس کے بعد جو ہے تو اس طرح ہر ایک کی 7 مرتبہ رمی کرے، پھر اگلے روز ایسا ہی کرے، پھر اگلے روز ایسا ہی کرے، پھر مکہ مکرمہ کی طرف چلا آئے. دیگر تفصیل آپ کو کتابوں میں ملے گی. یہ ہے حج کا طریقہ. زمانہ حج میں وہ وقت جب جاہلیت کا دور تھا تو لوگ حج کے دوران اپنے باپ دادا کی فضیلتیں بیان کرتے ہیں. میرا باپ ایسا تو میرا دادا ایسا. فرمایا لوگوں اپنے باپ دادا کی جس طرح باتیں کرتے ہو نا، فذکر اللہ کی یاد بھی اس طرح کرو. بلکہ فرمایا او اشد ذکرا، اللہ کی یاد اپنے باپ دادا کے ذکر اور باپ دادا کی یاد سے زیادہ بڑھ کر کرو.
فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. لوگوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو آ کر کعبے میں، حج میں، عرفات میں، مزدلفہ میں، منا میں، ہر جگہ اللہ دنیا دے دنیا دے، یہ کام کر، دنیا ہی دنیا 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 مانگتے پھرتے ہیں. ایسے حاجی. وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. دنیا دے دوں گا، آخرت میں کچھ نہیں ملے گا. وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ ادب سیکھو. کعبے میں جا کے مانگ رہے ہو، رب سے مانگ رہے ہو، دنیا بھی مانگو، آخرت بھی مانگو، دوزخ سے پناہ بھی مانگو. طریقہ یہ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. اے اللہ دنیا بھی اچھی عطا فرما، آخرت بھی اچھی عطا فرما، دوزخ کے عذاب سے بچا. اولئک لہم نصیب مما کسبوا. یہی وہ لوگ ہیں جن کو خوش نصیبی ملے گی. تو یہ دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار حج کے دوران مانگو. اس کی برکت سے دنیا بھی اچھی ہو جاتی ہے، آخرت بھی اچھی ہو جاتی ہے. اور ویسے بھی یہ دعا مانگنی چاہیے، اس دعا کی بڑی برکت ہے. جس کسی لڑکی کا یا لڑکے کا رشتہ نہ آتا ہو یا اس کا رشتہ نہ ملتا ہو اور پریشان ہو، اور وہ لڑکی یا لڑکا چاہتے ہو کہ جلد شادی ہو جائے اور اچھا رشتہ مل جائے، تو اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار کی یہ دعا ہر نماز کے بعد 200 مرتبہ پڑھے. ہر نماز کے بعد 200 مرتبہ یہ دعا پڑھے اور 5 نمازوں کے ساتھ پڑھے تو ایک دن میں 1000 مرتبہ ہو جائے گی. تو 100 دن تک، پورے 100 دن تک یہ دعا پڑھے. یعنی بیچ میں مخصوص ایام اگر آئیں گے تو لڑکی کے، تو وہ ایام بعد میں پھر وہ پورے کر کے 100 دن پورے کرے. تو اور لڑکا جو ہے وہ لگاتار 100 دن پڑے گا اور اس دعا کو، تو انشاءاللہ 100 دنوں کے اندر اندر ہی، یعنی یہ تقریباً 3 مہینے اور 10 دن بنتے ہیں، تو 100 دنوں کے اندر اندر ہی اس کے لیے اچھا رشتہ اللہ پاک اس کے مقدر کا اس کی طرف متوجہ کرا دے گا، اور یا رشتے والوں کو ادھر متوجہ کر دے گا یا اس کو ادھر متوجہ کر دے گا. اللہ پاک بہت اچھا رشتہ اس کو عطا فرما دے گا. اور پھر اس کے بعد اللہ کریم نے یہی ارشاد فرمایا کہ ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، اور یہ بھی فرمایا کہ خبردار کبھی تم اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. یہ آیت کریمہ جس موقع پر نازل ہوئی وہ حضرت عبداللہ بن سلام کے حوالے سے ایک بات آتی ہے کہ اہل کتاب میں سے حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے اصحاب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد شریعت موسوی کے بعد احکام پر قائم رہے. یعنی شمبا کی تعظیم بھی کرتے تھے، اس روز شکار سے اجتناب لازم جانتے تھے، اور اونٹ کے دودھ اور گوشت سے پرہیز کرتے تھے. یہ خیال کرتے تھے یہ چیزیں اسلام میں تو مباح ہیں، ان کا کرنا ضروری نہیں، اور توریت میں ان سے اجتناب لازم کیا گیا ہے، تو ان کے ترک میں اسلام کی مخالفت بھی نہیں، شریعت موسوی پر عمل بھی ہوتا ہے. اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور ارشاد فرمایا گیا کہ اسلام کے احکام کا پورا پورا اتباع کرو. جو توریت کے احکام منسوخ ہو گئے اب ان سے تمسک نہ کرو. اب آپ کو شریعت بس شریعت محمدی ہے. اب آپ نے حضور ہی کے دامن میں پناہ لینی ہے بس. اب اگر ایک حکم مطلب ہے کہ ایک حکم اگر تورات میں کسی اور طرح ہے اور قرآن میں اور طرح ہے تو تمہیں قرآن کے پیچھے چلنا ہے، تورات کے پیچھے نہیں چلنا ہے. بس پورے اسلام میں داخل ہو جائے. یہ وہ اس بات کا جواب پھر دوبارہ آ گیا وہ پچھلے رکوع میں جب یہ بات ہوئی تھی کہ بعد لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی اگر آج ہم جو ہے تورات پہ عمل کر لیں، انجیل پہ عمل کر لیں تو کیا ہم مسلمان نہیں ہوں گے؟ نہیں مسلمان ہوں گے. تورات اور انجیل پر بھی اگر کوئی عمل کرے تو اسلام والا نہیں ہے. اسلام والا وہی ہے جو قرآن پر عمل کرے. اس لیے کہ جو صحیح تورات ہے، جو اصل تورات ہے وہ قرآن میں آ گئی، جو اصل انجیل ہے وہ قرآن میں آ گئی، جو اصل زبور ہے وہ قرآن میں آ گئی، جو اصل صحائف ہیں سارے کے ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ جب قرآن میں آ گیا تو پھر قرآن کے ہوتے ہوئے کسی اور کتاب کی کیا ضرورت ہے اور کیا حاجت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پر لطف و کرم فرمائے.